واقعہ کربلا دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ جب واقعہ کربلا کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہمیں یزید کا ظلم نظر آتا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ہمیں مولا حسین کا صبر نظر آتا ہے۔ 10 محرم کا دن ہے اور قیامت کا دن بھی یہی ہوگا۔ روایات میں آتا ہے 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، یعنی جو انہیں آتش گدے میں ڈال دیا تھا کافروں نے، تو وہ جو ہے گلزار بن گئی، وہاں وہ جو آگ کے شعلے تھے وہ پھول بن گئے۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنی۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو رستہ ملا۔ 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اتنے واقعات ہو جانے کے باوجود 10 محرم کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو شہرت ملی ہے وہ میرے مولا حسین کی شہادت سے ملی ہے۔ یعنی سارے واقعات ہو گئے، مگر جو مرتبہ جو ملا، جو اس دن کو یوم عاشور کو لوگ پہچاننے لگے، وہ اس وجہ سے پہچاننے لگے کہ اس دن میرے مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اور مولا حسین کی شہادت کیا قیامت سے کم ہے؟ مولا حسین کی شہادت قیامت سے پہلے قیامت تھی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بے شک اللہ پاک صابروں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے، اور دیکھیے میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کچھ مولوی اسی چکر میں پڑے ہیں کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلام ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل سنت کی جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں سب میں آپ دیکھ لیں علیہ السلام ہی نظر آئے گا۔ حضور کی آل کو سب نے علیہ السلام لکھا، مگر یہ جو کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے، جو نئے مولوی ہیں جو نئی کتابیں چھاپ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں گھٹایا بڑھایا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ میرے مولا حسین کے دربار میں کبھی درزی بن کر آتے ہیں، کبھی نوکر بن کے آتے ہیں، کبھی سپاہی بن کر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر ایسا ہے کہ صبح ان کی قوم پتھر مارتی ہے اور شام کو جو ہے اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنا پر لگاتے ہیں، تو ان کے پر سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جبرائیل حسین کے جھولے سے اپنا پر لگاتے ہیں تو جبرائیل کا پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ اندازہ فرمائیں کہ نوح کا شافی کون ہے؟ جبرائیل۔ تو اور جبرائیل کون ہے؟ حسین کا درزی بن کر آتا ہے، نوکر بن کے آتا ہے، دربان ہے۔ تو نوح کا شافی ہے جبرائیل،
اور میرے حسین کا درزی ہے جبرائیل۔ تو جب نوح علیہ السلام کو شفا ملے حسین کے درزی سے، جو حسین کے در کا نوکر ہے، تو پھر جو ہے میرے مولا حسین کی شان کیا ہوگی۔ کوئی اہل بیت کا ذکر کھل کر کے کرنا، ان کی تعریف دل سے کرنا، ان سے محبت سے ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور ان کی محبت کو عام کرنا، یہ شیعہ نہیں ہے۔ کوئی شیعہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ ہم اہل سنت کی بھی الحمدللہ ذمہ داری ہے کہ جو وہ میدان کربلا میں 72 شہید ہوئے، ان پر سلام بھیجے اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ تو میرے مولا حسین نے یہ جو جنت لی ہے، یہ عطا میں نہیں لی بلکہ جزا میں لی ہے۔ عطا اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو کسی نے کسی کو کوئی امانت دی، پھر وہ واپس لے لے، اور جزا اس کو کہتے ہیں کہ محنت کا بدلہ۔ تو میرے مولا حسین نے جو جنت کے جو سردار بنے ہیں، وہ محنت کر کے کمائی ہے، کیونکہ سورہ دہر میں، سورہ ملک 29واں پارہ سورہ دہر ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ہم نے جنت اور جنت کی نعمتیں حسین کو اس کے صبر کی جزا میں دے دی ہیں، یعنی حسین نے ایسا صبر کیا کہ وہ جنت کے مالک بن گئے اور جنت کے سردار اللہ نے بنا دیا۔ میرے آقا نے بھی فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جسے جنت چاہیے تو مسجد میں نہیں ملے گی، روزے رکھنے سے نہیں ملے گی، نمازیں پڑھنے سے نہیں ملے گی۔ دل میں بغض امام حسین ہے اور مسجد میں جا کر ہزاروں سجدے کر رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے، تو اس سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں، مدینہ شریف میں مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہو، رکن ایمانی کرتا ہو، اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض امام حسین ہو، حسین کا بغض اس کے دل میں ہو، اس کی محبت نہ ہو، تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے امام حسین کی محبت بہت بڑی چیز ہے، ہمیں مولا حسین سے محبت کرنا چاہیے۔ مولا حسین کا وہ صبر ہے کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا، وہ لاجواب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، ان کا صبر بھی لاجواب ہے۔ مگر جو میرا مولا حسین کا صبر ہے، جو آقا حسین کا صبر جو ہے، اس صبر کا مقابلہ یہ دونوں صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین کا صبر ہی لاجواب ہے۔ اور میدان کربلا میں مولا حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، کیونکہ جب آپ نے یزیدیوں کو مار دیا تو فرات پر آپ نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ پانی پئیں، اور آپ پانی پینے لگے۔ آپ نے چلو میں پانی بھرا اور پینے لگے۔ جب پانی پینے لگے، ابھی پیا نہیں ہے، پانی پینے لگے تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی۔ جیسے ہی پیاس یاد آئی مولا حسین کو، تو مولا حسین نے جو چلو میں پانی بھرا تھا وہ واپس دریائے فرات میں پھینک دیا اور پانی نہیں پیا۔ تو مولا حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ضرورت پانی کو تھی مولا حسین کو۔ مولا حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، بلکہ پانی ہی لب حسین کو ترس گیا تھا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ یہ مولا حسین کا صبر ہے۔ اور جناب حر جو یزیدی لشکر کی طرف سے تھے، تو جب میرے آقا حسین نے دعا کی تو وہ جو ہے حسینی لشکر کی طرف آ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور دیکھیے، امام علی مقام دیکھیے کہ وہ حر آ رہا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ آنے دو، وہ دعائے حسین سے آ رہا ہے، کیونکہ جیسے میرے نانا جان نے عمر کو مانگا تھا، ویسے ہی میں نے حر کو مانگا ہے۔ تو جیسے ہی حر آیا اور کہنے لگا حضور
میں یزیدی لشکر کی طرف سے تھا اور میں نے ہی آپ پر پابندی لگائی، کیونکہ میں ہی ان کا سپہ سالار ہوں، اور میں نے ہی جو ہے آپ پر سختی کرنے کا ان لوگوں کو مشورہ دیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو میرے آقا حسین نے فرمایا، حر تجھے معافی ہے، چل جہاد میں ہمارے ساتھ ہو۔ تو وہ پہلے شہید تھے میدان کربلا کے، جناب حر پہلے شہید تھے میدان کربلا کے، اور وہ جنتی ہو گئے، پہلے یزید کی طرف تھے، پھر بعد میں مولا حسین کی طرف آ گئے۔ تو اب کچھ مولوی کہیں گے کہ اس نے جو نماز یزیدی بن کر پڑھی، جناب حر نے جو نماز یزیدی بن کر پڑھی، تو وہ تو کام آئے گی نہیں۔ تو حسینی لشکر کی طرف آنے کے باوجود جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ نہ تو مولوی کہتا کہ اس کی نماز اس کو جنت میں لے گئی، اس کی نماز اس کو جنت میں نہیں لے کے گئی، بلکہ مولا حسین کی محبت اسے جنت میں لے کے گئی ہے، کیونکہ مولا حسین کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ علی کے گھرانے سے محبت کریں آپ۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، تو اسی میں وہی آتا ہے، التحیات کے بعد جب ہم درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آل محمد پر درود و سلام ہو۔ آل محمد کون ہے؟ حضور کی اولادیں، حسن، حسین، مولا علی، مشکل کشا، سیدہ فاطمہ، سکینہ، یہ سب، علی اصغر، علی اکبر، سب ہیں اس میں۔ تو ہمیں حسین سے محبت کرنا چاہیے۔ آج 5 محرم ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم کو آپ روزہ رکھیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ یوم عاشورہ کو آپ روزہ رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے حکم سے مدینے سے مکہ شریف ہجرت کر کے آئے اللہ کے حکم سے، تو میرے نبی نے مدینے کے یہودیوں کو، مکے کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا 10 محرم کے دن، یوم عاشورہ کے دن۔ محرم کی 10 تاریخ کو مکے کے یہودی روزہ رکھ رہے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا، اے یہودیو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ 10 محرم کو، محرم کی 10 تاریخ کو، یوم عاشورہ کو، محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، تو تم اس عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ محرم کی 10 تاریخ کو تم اے یہودیوں، مکے کے یہودیوں کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو مکے کے یہودیوں نے جواب دیا، حضور ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں 10 محرم کو، کیونکہ ہمیں 10 محرم کو، ہم قوم بنی اسرائیل کو 10 محرم کو رستہ ملا، یعنی ایک ظالم بادشاہ تھا، ایک جابر بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، اس سے ہمیں نجات ملی، اس سے ہمیں نجات ملی، اس سے چھٹکارا ملا، اس سے رستگاری ہمیں ملی، اس لیے اس خوشی میں ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور اس 10 محرم کو جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن کی ہم تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اے یہودیو، موسیٰ علیہ السلام کی تم قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے دن، موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے دن روزہ رکھنے میں ہم تم سے بھی آگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے دن روزہ رکھنے میں ہم تم سے بھی آگے ہیں۔ تو پھر میرے نبی نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے فرمایا، اے ساتھیوں، روزہ تم بھی رکھو اور میں بھی رکھوں گا۔ تو حضور نے بھی روزہ رکھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت یعنی پیدائش میرے نبی سے 2000 سال پہلے ہوئی ہے۔ تو جب یہودی روزہ رکھ رہے تھے، قوم بنی اسرائیل روزہ رکھ رہی تھی، تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اے یہودیو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تم روزہ رکھ رہے ہو، یہ کیا بدعت کا کام کر رہے ہو؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا، یہودیو تم روزہ رکھ رہے ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، اور میں جو ہے موسیٰ میرا بھائی ہے، تو جب تم اس کی امت ہو کر کے روزہ رکھ سکتے ہو تو موسیٰ تو میرا بھائی ہے، تو اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو حضور نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کو، اور ہمیں بھی چاہیے 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں، انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا۔ پھر اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی نجات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اللہ سے یہ کہیں کہ مولا مالدار بنا دے، مال میں اضافہ فرما، خیر و برکت فرما، بیماری کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ روزہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں۔ تو یہ اہل بیت سے محبت کریں، اور اسی میں جو ہے
ہمارے لیے نجات ہے، کیونکہ مولا حسین کی قربانی سے ہی ہمارے پاس اسلام آیا، دین آیا۔ کیسا صبر مولا حسین نے دکھایا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو یہ مولا حسین سے محبت کرو آپ، یہ مولا حسین کی محبت جو ہے آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی، حضور کے خاندان کی، حضور کی آل و اولاد کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور انہی کے وسیلے، انہی کے طفیل مولا تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم سے نکال کر کے ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔